اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اسٹریٹ سوال جو آپ سے بنتا ہے کہ آرتھوپیڈکس کی دنیا کا معتبر ترین ناموں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور خاص طور پہ اسپورٹس انجری کے حوالے سے تو بہت ہی آپ کا عزت اور احترام تسلیم کیا جاتا ہے, مستند نام ہے آپ کا, اور دنیا کے مختلف ملکوں سے بہت ساری ڈگریاں اکٹھی کی, لمبی لسٹ ہے میرے سامنے آپ کی ڈگریوں کی, آپ کے اعزازات کی. تو آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ بھی امریکہ برطانیہ بیٹھ کے ڈالروں کے ڈھیر لگائیں؟ پاکستان آ گئے ہیں آپ, جاتے ہیں آپ وہاں بھی, انگلینڈ بھی, لیکن دل تو کرتا ہوگا کہ ڈالر ہی اکٹھے کیتے جائیں. تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل فار انوائٹنگ می. ہاں نہیں, یہ تو دل تو کرتا ہے, لیکن ماں باپ یہاں تھے, بھائی یہاں ہیں, ہماری مٹی ہے, تو وہ چیز آپ کو باہر ملک میں نہیں مل سکتی. پھر یہ کہ پوری زندگی اگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں ایڈ ویلیو نہیں کر رہا ایک سوسائٹی میں, تو اس کا فائدہ نہیں ہے. پاکستان آنے کا مقصد تھا ویلیو ایڈ کرنا اس سوسائٹی کے اندر, کہ اپنی سکل کو دوسرے لوگوں میں ٹرانسفر کرنا, اور جن میں ریئل ٹائم بینیفٹ ہو. تو ہمارے ملک میں اس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ تھی انگلینڈ سے. اب انگلینڈ میں بہت سارے سرجنز ہیں میری طرح, پاکستان میں کم ہیں. تو میرا پرپس آنے کا یہ تھا, ایک تو اپنے ملک کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ ہماری نیکسٹ جنریشن کو موٹیویشن ملے, اور ٹرانسفر آف اسکل آف نالج ریئل ٹائم دی جائے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مٹی کی محبت کا قرض اتار رہے ہیں بڑی بنیادی طور پر. بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو اسپیشلٹی ہے اسپورٹس انجری کے علاوہ, وہ نی انجری میں بہت زیادہ ہے میرا خیال. نی انجری اور شولڈر انجری, اس میں آپ بہت زیادہ ڈیل کرتے ہیں, اور خاص طور پہ نی ریپلیسمنٹ میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ واقعی اتنا آسان ہے جتنا ڈاکٹر صاحب پہلی ملاقات میں ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں؟ بس یہ یوں آپ چلے جائیں گے. یہ نی ریپلیسمنٹ گوڈا بدلنا پاویں سوزوکی دا ہوئے, بندہ ڈر جاتا ہے ایک دفعہ. ورکشاپ والے 3 دن لے لیندے. ہاں سر, اور پھر 3 دن بعد ہی بہانے لاندے نے. تو ڈاکٹر صاحب یہ واقعی اب اتنا آسان ہو گیا ہے؟ اگر صحیح ٹریننگ دی جائے تو آسان ہے. اب جس طرح آپ جو کام کر رہے ہیں کوئی اور تو نہیں کر سکتا. آپ کو کتنے سال لگے اس سکل کو ریفائن کرنے میں, کتنی آپ نے محنت کی, کتنا ہارڈ شپ کی, کتنے میچورٹی آئی. اسی طرح اسی طرح اور مذاق کر رہے ہیں, سیریس ہیں, وہ کامیڈین نہیں ہیں. نہیں وہ آرتھوپیڈک کامیڈی کرتے ہیں کبھی کبھی. تو اسی طرح اس فیلڈ کے لیے بھی پراپر اگر ٹریننگ کی جائے تو ٹائم لگتا ہے. ایک بیسک ٹریننگ کے اندر آپ کو اب 12 سے 14 سال لگتے ہیں, تب آپ جا کے اس لیول کی ٹریننگ کر سکتے ہیں. بالکل ویسے جس طرح برٹش ایئر وے کے پائلٹ بننے کے لیے یو نیڈ ٹو گو تھرو ویری ویگرس پروسیس, یہی چیز آرتھوپیڈک سرجن اگر آپ نے انگلینڈ یا امریکہ میں بننا ہے تو منیمم 12 سے 14 سال لگیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ پاکستان نی سوسائٹی کے بھی پریزیڈنٹ ہیں, تو یہ نی کون سا ہے, گوڈے والا یا وہ پنجابی والا نی؟ کون سے والا نی؟ دونوں کے میرا خیال آپ پریزیڈنٹ ہیں. دونوں کو ایک ہی بات کہنے دیں, نی ٹھیک ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک خاص ایج کے بعد گھٹنوں میں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو آپ ان آوازوں کو خاموش کروانے کے لیے کوئی سائلنسر بھی لگا دیتے ہیں؟ نہیں, سائلنسر نہیں لگاتے, کیونکہ وہ جو آواز ہوتی ہے نا گھٹنوں سے جو آتی ہے کڑکڑ کی, وہ بڑھاپے سے پہلے بندے کو ڈرانا شروع کر دیتی ہے. گھٹنوں سے آوازیں کڑکڑ اس لیے آتی ہیں کہ ہم لوگ اپنی بیماری کو اتنا رگڑ دیتے ہیں, اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں کہ وہ جس طرح رکشہ آوازیں کرنے لگ جاتے ہیں اس طرح گھٹنے آوازیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جلدی نہیں جاتے ڈاکٹر کے پاس, جب تک کہ سارے خاندان کے حکیموں سے چیک نہ کرا لیں. سارے خاندان کا ہر وہ ڈاکٹر جو کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈاکٹر نہیں ہے, وہ دوائی نہ دے دے, جب تک ہر رشتہ دار سے مشورہ نہ کر لیں اس ٹائم تک ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں. جب تک مزے کی بات ہے کہ میرے پاس اکثر مریض ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں 1 مہینے پہلے تک میں چل رہی تھی, اب میں ویل چیئر پہ آ گئی ہوں, تو میں نے سوچا میں ڈاکٹر کو دکھا دوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال میرے ذہن میں بڑی دیر سے موجود ہے, اور میں مختلف انداز میں لوگوں سے پوچھتا بھی ہوں کہ شاید ہماری کم علمی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کوئی بھی ایسی چیز بتاتے ہیں نا جو ساخت میں ویسی ہو کہ جناب کھانے سے, فلاں چیز کھانے سے یہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے. جیسے اگر گھٹنوں میں لیوبریکیشن کی پرابلم ہے, لیوبریکیشن نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, گھٹنوں کی, تو ہم کہتے ہیں جناب آپ نا سری پائے کا شوربہ پئیں, تو وہ یوں محسوس ہوتا ہے, مشورہ دینے والا یوں بتا رہا ہوتا ہے کہ سری پائے کا شوربہ سیدھا آپ پئیں گے تو وہ گھٹنوں کے اندر جائے گا, بالکل کہیں اور وہ نہیں حل ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب یہ واقعی کوئی ایسی چیزیں ٹھیک ہیں, یہ مرغی کے پنجوں کا سوپ پینا, پائے یہ پائے سب کھانے سے ایک چیز تو ضرور بلاک ہو جاتی ہے, اور وہ آپ کی بلڈ ویسلز ہیں. تو وہ کھاتے رہے ہوتے ہیں پائے, لیکن ان کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پائے جو ہیں وہ آپ کو برے طریقے سے حال آپ کا برا کریں گے. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. آپ کو ماڈریشن کے اندر کھانا کھانا چاہیے, بے شک پائے کھائیں کچھ بھی, لیکن آپ کے سوال کا جواب کے اندر یہ ہے کہ یس اٹ ڈز ہیلپ, دیر از نو ڈاؤٹ,
لیکن لمیٹڈ اماؤنٹ کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب جو ہے نا بٹ صاحب ہیں بنیادی طور پہ, اس لیے پائے کو سری پائے کو کنڈیم کرتے ہوئے بھی انہیں حوصلہ نہیں جا رہا. اماں اگر ٹی وی دیکھ رہی ہے کہ ناراض ہو جائے گی. ناراض ہو جائے. اچھا لمٹ میں کھا سکتے ہیں نا. ہمارے ایک رونقی صاحب تھے, ہم نے بڑے پائے پکائے, اچھا تو ان کو منع تھے پائے, انہوں نے کھا لیے, 3-4 دن کہیں بیمار رہے, 5 دن بعد واپس آئے. میں نے کہا رونقی صاحب 3 دن کہاں رہے؟ کہتا جتھوں جتھوں جانور پھر گیا سی اتھوں اتھوں ہو گیا ہے. تو ہانا کا سوال مہمان سے, بیوی کے بیلن مارنے سے ہڈی ٹوٹ جائے اور مریض نہ بتائے کہ کیسے ٹوٹی ہے, تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ ہڈی بیلن سے ٹوٹی ہے؟ آپشن وکی نمبر خود ہی بتا دے گا. اچھا میں آج ہی ٹائم لیا. آپشن نمبر 1, مریض کے موبائل سے کال ریکارڈ دیکھ کر. کہ پھینٹی کھانے پینٹی کھانے والے کا میگ نہیں ہے. آپشن نمبر 2, بیوی کے بھائیوں کی تعداد پوچھ کر. ہاں یہ حوصلہ ہے. 10-12 ہے نا. آپشن نمبر 3, ہڈی کے ساتھ بیلن کا آٹا لگا دیں. آپشن نمبر 4, یا ٹوٹی ہڈی خود پکار کر بتا دیتی ہے کہ میں بیلن سے ٹوٹی ہوں, میں بیلن سے ٹوٹی ہوں. بیلن ڈولیے تھا. میں ویسے جو ایویڈنس بیسڈ میڈیسن اگر پریکٹس کروں تو اس کے حساب سے آپشن 1 میری نظر میں ٹھیک ہوگا. اچھا آپشن کہ موبائل سے پکڑوں. موبائل ریکارڈ چیک کریں موبائل سے کال ریکارڈ چیک کریں گے. ویری صاحب یہ بھی آپ کو میں بتا دوں ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کہ کرتا ہوں. مریض جتنا مرضی بے ہوش ہو اپنا موبائل کسی کو نہیں دے سکتا. آپشن 1 میرا جواب ہے. آپشن نمبر 1. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بینگ آرتھوپیڈک سرجن دنیا کے مختلف ملکوں میں آپ نے پریکٹس کی ہے, آپ پاکستان کے عوام کو اسپیشلی کیسے مختلف پاتے ہیں آرتھوپیڈک کے حوالے سے؟ جو امراض ہیں, جس طرح کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے, عطائیت ہے, ہڈیوں کو جوڑنے کے وہ یہ جراح پائے جاتے ہیں, وہ دیپال پور حویلی لکھے لے جائیں وہ بیڑا غرق کا ہو جاتا ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ پاکستان کے مریض باقی دنیا کے مریضوں سے آرتھوپیڈک وہ کس طرح مختلف ہیں, اور ڈاکٹروں کو ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے؟ پاکستانی مریض انٹرسٹنگلی باقی دنیا سے بہت بہتر ہے. بہتر ہے بہت زیادہ. اچھا ان کو صرف ایک چیز چاہیے کہ ڈاکٹر ان سے اچھے طریقے سے بات کرے, اچھا ان کو رسپیکٹ دے, اور ان کو ڈگنیٹی کے ساتھ ایکسپلین کرے کہ آپ کی پرابلم کیا ہے. اچھا باہر ملک کے اندر چونکہ کمپلائنسز بہت زیادہ ہیں جنید, تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں اگر آپ نے ہلکی سی بھی کوئی غلط بات کی تو وہ آپ کو اسی ٹائم آپ کے اوپر کمپلین ہو جاتی ہے. جس طرح مجھے یاد ہے میرے کیریئر میں نے صرف غلطی سے لکھ دیا, بوڑھی اور خاتون تھی, کہ آپ کی ایج 76 ہے, شی واز 74, اس نے میرے اوپر کمپلین کر دی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اچھا اگر آپ ایسے اس کی ایج 72 لکھتے تو کبھی نہ کرتی. یہ بات بھی صحیح. بعد میں میرے سے غلطی ہوگی, میں نے کہا سوچا اس کے اوپر کافی. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیشنٹ بہت اچھے ہوتے ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ صرف تمیز سے بات کریں, ان کو آرام سے سمجھائیں, تو ان کے لیے ایک طریقے کی بلیسنگ ہے. اس لیے کہ ہمارے کلچر کے اندر یہ جو ایک اسٹرینتھ آف پاور ہے یہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ مریض ڈرتا ہے ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے. تو بس ہمارے پیشنٹس بہت اچھے ہیں, کمپلیکس ظاہر بات ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بڑی مشکل قسم کی پیتھولوجیز آتی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب سوشل میڈیا اویئرنیس اتنی زیادہ ہو گئی پوری دنیا میں کہ سوشل میڈیا اور اے آئی کے تھرو بس وہ بٹن دبا کے سیکھ جاتے ہیں. اکثر ولیج کے لوگ بھی آ کے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ میرا گوڈا ٹوٹیا سی اندر جی رسی ٹوٹی ہے نا, انہوں ACL کہندے نے, اسی جوڑ دو گے؟ میں ہاں جی میں جوڑ دا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ سچ بتانا ہے آپ نے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا اور یہ گوگل سرچ بہت کامن ہو گئی ہے تو ڈاکٹروں کو غصہ ہی چڑھتا ہے کہ یار یہ سارا کچھ تو جو میں نے پڑھا ہے یہ 15 منٹ میں پڑھ کے آ گیا. آپ بتائیے کہ آپ کے پاس جب مریض آتا ہے اور وہ سوشل, آپ کو پتا تو چل جاتا ہے سوشل میڈیا سے پڑھ کے آیا ہے, آپ کو غصہ آتا ہے یا اطمینان ہوتا ہے کہ چلو اتنا بہت خوشی ہوتی ہے, بہت خوشی. آپ کو آپ پراؤڈ فیل کرو گے کہ میں پہلا سرجن ہوں جس نے 2016 میں پہلی دفعہ سوشل میڈیا ڈاکٹر کا پیج لانچ کیا تھا, اور میرا چینل 7th بگیسٹ تھا دنیا میں. مجھے دیکھے پھر اور بہت سارے لوگوں نے سٹارٹ کیا, تو شروع میں تو بڑی نیگیٹو فیڈ بیک ملی کہ کیسا ڈاکٹر ہے سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ کر رہا ہے. پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ ٹرانسفر آف انفارمیشن ہے جو میں لوگوں کو دے رہا ہوں. سوشل میڈیا ایک ایسی جگہ اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو مریض مجھے پکڑ لے گا. اٹس اباؤٹ ٹرانسفرنگ اسکل اینڈ نالج ٹو دی نیکسٹ جنریشن اینڈ ٹو دی سوسائٹی. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ ایک ولیج سے میرے پاس بندہ آیا 7 گھنٹے موٹر سائیکل چلا کے, کہ میں نے آپ کا سوشل میڈیا میں دیکھا تھا کہ لیگمنٹ اس طرح ڈیمیج ہوتا ہے, چونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں آپ سے مشورہ لینے آیا. تو سوشل میڈیا ڈز ہیلپ اے لاٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ چیئرمین ہیں سیکاٹ اسپورٹس کے بھی, تو سپورٹس آپ کا خاص میدان ہے, تو سپورٹس کے حوالے سے تو بہت لا علمی ہے ہمارے یہاں. وہی ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے, کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو وہی روایتی سے طریقے ہیں, جبکہ باہر جو ہے وہ بہرحال فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا اور جدید علاج بہرحال ان کی دسترس میں ہوتا ہے. جی, تو اب باہر دنیا کے اندر چونکہ ان کو اسکول لیول سے ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور اسکول لیول میں ان کے پاس اسپورٹس فزیشنز ہوتے ہیں, اسپورٹس اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, اسپورٹس فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں.
اب پوری دنیا کے اندر انجری پریونشن پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ مطلب آپ کو انجری نہ ہو اس کی ٹریننگ کیا ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ ینگ لڑکا میرے پاس جو آتے ہیں جو ہاکی کے پلیئر ہیں یا کوئی بھی اور اسپورٹس سے ریلیٹڈ ورلڈ کلاس لیول پہ کھیلنے والے, ان کو انجری ہوئے 7 سال ہو گئے اور وہ بیچارے کھیلتے رہتے ہیں. اس لیے ان کو ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر ہم جائیں گے اپنی آرگنائزیشن کے پاس تو ہمیں نکال نہ دیں, وچ از ایکچولی رانگ. میں نے ہزاروں لوگوں کی سرجری کی ہیں جو دوبارہ اسی لیول پہ گیم کھیل رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ نی ریپلیسمنٹ والا جو آنسر تھا وہ کمپلیٹ نہیں تھا ہوا, تو اس پہ تھوڑا سا مزید ڈیٹیل سے جواب دے. آپ کی جو وہ بات تھی وہ بالکل لاجیکل ہے کہ نی ریپلیسمنٹ سے لوگ ڈرتے ہیں, لیکن اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گیا. سیکنڈ آنسر ٹو دا کوسچن جو جنید بھائی پوچھ رہے تھے کہ اب نی ریپلیسمنٹ ہم اس لیول پہ لے جا چکے ہیں جن کو آتا ہے کام کرنا کہ 30 منٹس میں نی ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے اور شام میں پیشنٹ واک کر کے گھر چلا جاتا ہے, جو نارملی لوگ 4 دن رہتے تھے. اور آپ کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ ہم اگلے سال اسی سیٹ اپ کا ہاسپٹل پاکستان میں انٹرنیشنل لیول کا اوپن کر رہے ہیں, جو یہ سروس نہ صرف پاکستانیوں کو دے گا باقی باہر سے بھی پیشنٹ. اس میں ڈاکٹرز جو ہوں گے اس ہاسپٹل میں زیادہ تر ڈاکٹر برٹش ٹرینڈ سرجنز ہوں گے اور باہر سے فارنرز بھی آ رہے ہیں ہمارے ساتھ کام کرنے. اور اس میں رہنے کا بھی ہم لوگوں نے ہوٹل کا بھی آپشن رکھا ہے اور ساتھ میں ہاسپٹل کا بھی. آپ کو چائے پلائیں گے وہاں آپ جب ہم آرتھوپیڈک سرجری کا نام لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کا لازم و ملزوم حصہ فزیو تھراپی بھی ہے. جی کہتے ہیں کہ فزیو تھراپی جو ہے وہ سرجری سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے بعض. ایبسولوٹلی. از اٹ رائٹ؟ ایبسولوٹلی. بغیر فزیو, میری اپنی ٹیم کے اندر 9 فزیو تھراپسٹ. اچھا. تو پاکستان کے اندر شروع میں فزیو تھراپی کو بڑے نیگیٹو نظر سے دیکھا جاتا تھا, ڈاکٹر ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے. الحمدللہ ہمارے الحمدللہ ہمارے گروپ کے اندر جو آرتھوپیڈک سرجنز ہیں میرے کولیگ جو 10-12 باہر سے آئے ہیں اور یہاں کے بھی ڈاکٹرز جو بہت اچھے ہیں, ہم لوگوں نے اتنا اپلفٹ کر دی کوالٹی فزیو تھراپی کی کہ الحمدللہ اب آلموسٹ ہر ڈاکٹر کے ساتھ ایک فزیو تھراپسٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ کے پاس اچھی فزیو ٹیم نہیں ہے آپ کے آؤٹ کمز ہمیشہ خراب ہوں گے. آپ دیکھیں نا جنید بھائی کہ باہر ڈیولپ کنٹری کے اندر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہوا اور مریض واک کر کے گھر چلا گیا. یہاں 4-4, 3-3, 5-5 دن مریض لیٹا رہتا ہے. اب آلموسٹ پین فری ہو گئی ہے سرجری. اب دنیا کے اندر اس چیز پہ زیادہ فوکس ہے کہ ہم نے پین فری سرجری کرنی ہے, تو ہم اپنے پیشنٹس کو پین فری سرجری کرتے ہیں کہ ان کا ڈر بھی نہ ہو اور ان کو پین بھی کم سے کم.